Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Quran Teacher Online Academy. तजवीद कोर्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, मखारिज नंबर 13 है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट करती चलूं कि हमारा बैच नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, सेशन नंबर 3 तजवीद कोर्स का, जो कि ख़वातीन के लिए है, जो कि घर बैठे सीख सकती हैं ऑनलाइन कुरान पाक तजवीद के साथ, अगर अभी तक वो नहीं सीख सकती किसी वजह से, तो उसमें आप ऐड हो सकती हैं। और जो कि स्टार्ट हो रहा है तजवीद का कोर्स, सेशन नंबर 3 बैच नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है ये 10 सितंबर से। 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। पहले हमने 1 सितंबर से करना था, तो कुछ वजूहात की वजह से अब हम 10 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से जो भी सीखना चाहता है तजवीद का कोर्स, वो आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इधर फेसबुक पर भी विजिट कर सकते हैं। ये नाम आप सर्च करके ग्रुप में आप देख सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स की जो है प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, या आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आपने अगर अपना एडमिशन करवाना है अपने बच्चों का, या फिर आपने अपना, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये याद रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स का ग्रुप होगा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स इसमें ऐड हो सकती हैं, मेल कॉन्टेक्ट ना कीजिए। अगर वो फीमेल के लिए कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो वेलकम, अगर वो अपने लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर फीमेल के लिए नहीं पढ़ाया जाता, फीमेल को नहीं ऐड किया जाता, सॉरी मेल को नहीं ऐड किया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स का ग्रुप है। अगर जो जैसे अब मैट्रिक के इम्तिहानात हो जाएंगे, हो गए मिलके, वो भी इसमें ऐड हो सकते हैं। ये फ्री टाइम है उनके लिए, तो ये लाजमी सीखें। ये बहुत बहुत अहम कोर्स है। जैसे कि आप लोग फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्सेज करते हैं, उसी तरीके से ये उससे कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट कोर्स है, जो कि हमारे आखिरत को भी संवारता है और जो हमारी दुनिया को भी। तो इसको आपने टाइम अपना निकालें, मैनेज करें और इसमें एडमिशन लें। ये मेरा अकेडमी बनाने का मकसद हमारा ये था कि हमने उन खवातीन तक ये कुरान की तालीम पहुंचानी है जो घर बैठे जो अभी तक नहीं सीख सकी, और वो घर बैठे ऑनलाइन कुरान पाक को सीख सकती हैं जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन। तो आप अभी अभी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि आप लोग का जो है सीट आपकी बुक हो जाए। 10 सितंबर से आपका कोर्स का आगाज हो रहा है, और इसको आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बाकी भी हैं जो नहीं सीख सके अभी तक, वो भी इसमें ऐड हो सकें। आपने फीमेल्स के जरिए सीखना है और फीमेल ही सिखाती हैं, जैसे कि मैं आपको सिखा रही हूँ, और इसमें फीमेल ही ऐड होती हैं। अगर आप ने कोई बच्चियां हैं जो कुरान पढ़ी हुई है लेकिन तजवीज सीखनी है उन्होंने, तो वो भी ऐड हो सकती हैं। और एज लिमिट इसमें कोई भी नहीं होती, आप सब जानते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि फीमेल ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट करेंगी और इसमें ऐड होंगी, और हमारा कुरान पाक का तजवीज का जो कोर्स का जो मकसद है वो इंशाल्लाह ताला पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। बैच नंबर 3 हमारा 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह आप लोग भी इसको ज्वाइनिंग कीजिए। इसके लिए उस्ताद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो आपको गाइड करते हैं कि क्या आप लोग सही मखारिज निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। आगे हम इसमें कोर्सेज में क्या क्या सीखेंगे, मखारिज सीखेंगे, सिफात सीखेंगे, उसके नमाज के जरिए तजवीद को सीखेंगे, कुरान पाक के जरिए तजवीद को हम उसकी सूरतों के जरिए सीखेंगे हम, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम तजवीद को सीखेंगे। तो आप लोग इसमें इनरोल होना मत भूलिए। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इनरोल करेंगे। आप लोग इतना टाइम लेने के लिए आपने मुझे सुना, आपका बहुत शुक्रिया। ये इस वीडियो को आगे तक एंड तक देखिए और तजवीद को सीखिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेसन नंबर मखारिज नंबर 13, जो कि क्या है, जा, सीन और स्वाद का मखरज है। इनको सख्ती वाले हरूफ और सीटी वाले हरूफ भी कहा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि नोके जुबान और सनाया सुफला का किनारा मा इत्साल सनाया उलिया, ये जा, सीन और स्वाद का मखरज है। क्या मतलब कि नोके जुबान
آپ کو پچھلے لاسٹ ٹائم بتایا گیا تھا نوک زبان کیا ہے. یہ جو زبان کی نوک ہوتی ہے اس کو نوک زبان کہا جاتا ہے. ثنایا سفلا کیا ہے؟ ثنایا کیا ہوتا ہے؟ ثنایا ہوتا ہے دو دانت, ٹھیک ہے, اور سفلا ہوتا ہے نیچے والے دو دانتوں کا کنارہ کس کے ساتھ لگتا ہے؟ ثنایا علیا کے ساتھ, یعنی اوپر والے دو دانتوں کے ساتھ لگے گا. اور کیا ہوگا؟ زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ ثنایا علیا سے لگیں گے, یعنی زبان کی نوک نیچے والے دو دانتوں سے لگے گی, ان کی جڑ سے لگے گی, اور ثنایا علیا اور سفلا دونوں آپس میں ملیں گے. تو یہ زا, سین اور صاد کا مخرج پڑا جائے گا, اور اس میں یاد رہے اس میں سیٹی بھی نکلتی ہے. اور یہ ابھی اسٹارٹ کرتے کی پریکٹس کرنا زا, سین اور صاد کی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں زا سین کو. تو یہاں دیکھیے زا اور سین, کیا کرنا ہم نے؟ دونوں دانتوں کو ثنایا سفلا اور ثنایا علیا کو دونوں کو آپس میں ملانا ہے, اور ثنایا سفلا سے ہماری زبان کی جو نوک ہے وہ لگے گی ثنایا سفلا کی جڑ سے, ٹھیک ہے. زا 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 زا, سین سین, یاد رہے ثنایا علیا اور سفلا دونوں آپس میں ملیں گے مع اتصال, اور جو زبان کی نوک ہے وہ ثنایا سفلا سے لگے گی نیچے والے دو دانتوں سے. سین سین, اور اس میں سیٹی کی آواز بھی نکلتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جا رہی ہے زبان کہاں پہ؟ ادھر ثنایا سفلا سے نیچے والے دو دانتوں سے, اور یہاں پہ دونوں دانت ثنایا سفلا اور علیا دونوں آپس میں اس طریقے سے ملے ہوئے ہیں, اور یہاں سے ساؤنڈ ان کی پروڈیوس ہو رہی ہے. تو یہاں سے کیا پڑھا جائے گا؟ زا اور سین. زا یہ نرم, مطلب یہ پتلے پڑھے جانے والے حرف ہیں. زا باریک, یعنی کہ باریکی سے پڑھے جاتے ہیں, باریک, اور ان کو سختی والے حروف بھی کہا جاتا ہے. زا سین زا سین زا سین. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں صاد کو. اگر ہم اس کو دیکھیں زا سین کی نسبت اگر صاد کو دیکھیں تو ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ صاد جو ہے وہ موٹا پڑے جانے والا حرف ہے اور زا سین باریک پڑے جانے والا. تو جیسا کہ صاد کو آپ کو بتایا گیا تھا کہ موٹے والے حروف کیسے پڑے جاتے ہیں, زبان کی جڑ اوپر کو اٹھتی ہے اور یہ موٹا پڑے جاتے ہیں آٹومیٹکلی. صاد زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر تالو سے تھوڑی سی اوپر کو اٹھے گی تو یہ موٹا پڑا جائے گا, اور باقی سب کچھ سیم. یہ یہاں پہ دونوں میں فرق ہے کہ یہاں پہ یہ موٹے نہیں پڑا جائے گا, اور یہاں پہ زبان جو ہے اوپر کو اٹھے گی اور یہ حرف موٹا پڑا جائے گا. سواد نہیں پڑھا جائے گا, اس کے ساتھ واو نہیں لگایا جاتا. یہ صاد الف جیسے لکھا ہوتا ہے اردو میں صاد الف, تو کیا بنتا ہے؟ سا صاد 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 صاد. یہ اینڈ میں دال پہ میں کلکلا کر رہی ہوں, اسی طریقے سے آپ نے بھی کرنا ہے. صاد صاد, یہاں سے اس کی ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے, یہاں پہ یہ اوپر کو اٹھ رہا ہے صاد, ٹھیک ہے, اور یہ دونوں دانت بھی آپس میں مل رہے ہیں. صاد. اسی طرح آپ ہم آگے چلتے ہیں, امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئے ہوگی. آگے چلتے ہیں اس کے ایگزامپل کی طرف. مخارج نمبر 13. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر دیں جلدی سے, تاکہ آپ کے پاس آنے والے ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. آپ کو اناؤنسمنٹ بھی اس میں ساتھ ساتھ پتہ چلتی جائے گی کہ کب کورسز اسٹارٹ ہو رہے ہیں. چلیں جی, اس کی مخارج کی ایگزامپل پڑھتے ہیں. مخارج نمبر 13 کی ایگزامپل کیا تھی؟ زا زا زبر زا, زا زیر زی زی, زا پیش زو, زا زی زو, حمزہ زا زبر از. یہ ہم اس کا مخرج معلوم کرنا ہے تو یہ ہم اس سے پہلے زبر لگا دیں گے اور وہ والا حرف ساکن کر دیں گے. از. حمزہ زا زیر از, حمزہ زا پیش از, از از از. سین زبر سا
سین زیر سی، سین پیش سو، سا، سی، سو. سیٹی کی آواز اس میں نکلنی چاہیے اور مخارج کا دھیان رکھنا ہے کہ کہاں سے نکل رہا ہے. ثنایا سفلا اور علیا دونوں آپس میں ملیں گے اور زبان کی نوک ثنایا سفلا سے لگے گی، ثنایا سفلا کی جڑ سے لگے گی، نیچے کو لگے گی. حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، 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 اس. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا، سی، سو. اسی طرح آگے حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، 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 اس. یہاں تک کلیئر ہے؟ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. اگر یہ زا کسی حرف کے ساتھ مل جاتا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ ہم واو زبر وا، زا زبر زا، وزا، نون زبر نا، وزانا، وزن، وزنا، وزن. ٹھیک ہے. تا زبر تا، زا زیر زی، تزی، را پیش رو، تزیرو، تزر. زا پیش زو، با پیش بو. یہاں پہ غور کیا کرنا ہے آپ نے؟ زا پہ. زبو، را دو پیش رن، زبورن، زبر. اب یہاں پہ دیکھیں الف مدہ کا پوچھا تھا آپ نے، اور یہ واو کے خالی الف سے پہلے زبر ہے، واو الف، وا ایک الف سے برابر کھینچیں گے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے واو کو زا سے ملانا ہے. واو زا، واو الف زا زبر وا، سوری واو زا زبر وا، دال الف زبر دا، واز دا، دال واو الف پیش دو، واز دا دو، واز دا دو. را زا زیر رز، قاف دو پیش کن، رزقن، رزق. قاف قلقلہ والا قاف ہے تو اس کو ہم نے قلقلہ کرنا ہے، رزق. اسی طرح آگے جیم زا پیش جز، حمزہ دو پیش ان، جز ان، جز. جز اینڈ میں حمزہ کو جھٹکا دینا ہے، جز. ٹھیک ہے. کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا، کسبا، کسب. یا کاف زبر یک، سین زیر سی، یک سی، با پیش بو، یک سیبو، یک سب، یک سب. سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سو ای. لام زبر لا، سئیلا، سئل. حمزہ سین زبر اس، لام زبر لا، اسلا. میم زبر ما، اسلما، اسلم. حمزہ سین زیر اس، ہا کھڑا زبر ہا، ایک الف کے برابر، اس ہا. قاف پہ قاف زبر قا، اسحاق، اسحاق. میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا. قاف یا زیر قی، مستقی. میم دو پیش من، مستقیم، مستقیم. ٹھیک ہے. آگے ہے صاد، موٹا والا حرف ہے تو اس کو زبان کی جڑ اوپر کو لگے گی تو موٹا پڑا جائے گا، اٹھے گی تھوڑی سی. صاد زبر صا، دال زبر دا، یعنی منہ بھر کے پڑے جاتے ہیں یہ والے حرف جو موٹے ہیں نا، منہ بھر کے، یعنی کہ زبان کی جڑ اوپر کو لگے گی. صاد زبر صا، دال زبر دا، سودا،
قاف زبر قا، یہ بھی موٹا ہے، صدق صدق، صاد ریسی، را الف زبر را، سرا، تا دو پیش تن، سراتن، سرات، ٹھیک ہے، صاد پیش سو، دال واو پیش دو، سودو، را دو پیش رن، صدور، صدور، واو یہاں پہ آ رہا ہے واو مدہ، کیسے؟ واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش آ رہا ہے، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے واو ساکن سے پہلے، اور اس کے اوپر پیش اگر آ جائے تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، اور اس کو 3 سے 5 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہے۔ صدو، را دو پیش رن، صدور، صدور، حمزہ صاد زبر اس، دال زبر دا، اصدا، قاف پیش کو، اصدقو، اصدق، میم صاد زیر مس، با الف زبر با، مس با، حادو پیش ہن، مصباح، مصباح، صاد موٹا ہے تو اس کو موٹا کرنا ہے، مس، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ الف مدہ، خالی الف سے پہلے زبر ہے، اس کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے۔ آگے میم صاد پیش مس، لام زیر لی، مسلی، ہے واو پیش ہو، اب یہاں دیکھیے واو ساکن سے پہلے پیش دال کے اوپر تھا، اور یہاں واو ساکن سے پہلے پیش کس کے اوپر ہے؟ ہا کے اوپر، جس کے اوپر بھی ہو لیکن بس پیش ہو اگر واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر تو وہ واو مدہ کہلائے گا، اس کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ مصلحون، نون زبرنا، مصلحون، مصلحون، یہاں تک جی آپ کو کلیئر ہے سارا؟ جی امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی اسائنمنٹ بھی مجھے انشاءاللہ وقت پہ مل جائے گی جلد ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آج ہم نے مخارج نمبر 13 پڑھا، زا، سین اور صاد کا مخرج، تو اس کو آپ نے بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے، اور میرے ساتھ آپ نے اپنی اسائنمنٹ شیئر کرنی ہے۔ جو نہ سمجھ آئے آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھیے گا، اور جو اگین بتا رہی ہوں، اگین اناؤنس کر رہی ہوں، ہمارا بیچ نمبر جو 3 ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے 10 سپتمبر سے، صرف اور صرف فیمیلز کا گروپ ہوگا، اس میں صرف فیمیلز ایڈ ہوں گی، میل اس میں الاؤ نہیں ہے، تو جو بھی فیمیلز، جو لڑکیاں پڑھنا چاہتی ہیں، واقعی سیکھنا چاہتی ہیں تو سیکھیں، میں یہ آپ سب کے لیے ہی یہ جو کورس ہے یہ کروایا جا رہا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ میں سے کوئی بھی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ سیکھنا ہے، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، یہ ہمارا مقصد پورا ہونے پہ آتا ہے جب آپ لوگ ایڈمیشن اپنا لیتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سیکھیں گے اس کو زیادہ سے زیادہ، اور اس کو پھیلائیں گے اس کورسز کو اور اس انفارمیشن کو کہ یہاں پر کورسز کروائے جا رہے ہیں، اور آپ بھی اپنی فرینڈس وغیرہ کو، اپنے ریلیٹیوز میں بتائیے کہ یہاں پہ کورسز کروائے جا رہے ہیں، اور فیمیل جو ہیں وہ ایڈ ہو سکتی ہیں صرف۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔